کے بارے میں شکوک شبہات ڈالتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ کہیں گے کہ ھذا خلق اللہ الخلق، کہ یہ چیز اللہ نے بنائی، وہ چیز اللہ نے بنائی، ساری مخلوق اللہ نے بنائی، تو فمن خلق اللہ، پھر اللہ کو کس نے بنایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ سوال کیا جانے لگے تم سے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو تم فوراً اس سورت کو یاد کرو جسے سورت توحید کہتے ہیں۔ توحید کا ایک زبردست مضمون سورت اخلاص، سورت قل ھو اللہ احد کے اندر بڑا عالیشان قانون اور اصول توحید کا بیان ہوا ہے، جس میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، معاذ اللہ کس چیز کا ہے؟ کفار نے یہ سوال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو خدا بناتے ہیں کوئی مٹی کا، کوئی سونے کا، کوئی گارے سے بناتے ہیں، کوئی لکڑی کا بنا لیتے ہیں، اور کیا ہے کہ کوئی بھی جواہرات کا بنا لیتے ہیں، تم جو کہتے ہو اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کس چیز کا بنا ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ نے سورۃ اخلاص پوری قل ھو اللہ احد یہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو قل ھو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی پیر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال۔ اللہ فرماتے ہیں میں اکیلا ہوں، نرادھار ہوں، اکیلا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مزدوروں کی ضرورت نہیں، مجھے کسی وزیروں کی ضرورت نہیں، مجھے کسی مشیروں کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں وہ ذات ہوں اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون، میں جب کسی کام کو کرنے کا کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں جبرائیل کو بلاؤں کہ جبرائیل آ جا یار میرا یہ کام کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں کن کہتا ہوں بس وہ فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں۔ تو ان کا سوال میرے بارے میں کہ اللہ کیسے ہیں، کس چیز سے، بھائی اللہ بے نیاز ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دیکھتے تو بندہ سوچے کہ ہماری آنکھوں کی طرح اللہ کی آنکھیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہے، تو کیا مطلب کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کے ہاتھ ہے؟ نہیں، بلکہ کیا جملہ میں نے کہا تھا ما یلیق بشانہ، یہ کہنا ہے کہ جیسے اللہ کی شان ہے ویسے میرے اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسے میرے اللہ کی شان ہے ویسے میرے اللہ کی آنکھیں ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروائیں گے۔ جنتی جاتی ہے کون سی؟ وہاں علماء بتائیں گے، روایت میں ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ علماء سے پوچھا جائے بتاؤ بھائی کون سی نعمت رہتی ہے، تو علماء بتائیں گے بھائی اللہ سے اللہ کا دیدار مانگو، اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کی نمازیں پڑھی، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، آپ کا حکم مانا، آپ کا قرآن مانا، 30 پارے مانے، 114 سورتیں مانی، ہم نے آپ کو دیکھے بغیر ہم نے مان لیا تھا جنت ہے، آپ کے دیکھے بغیر ہم نے مان لیا تھا کہ اللہ ہے، آپ کو نہیں دیکھا تھا، آپ ذرا وہ دیدار تو کرا دینا جس کے لیے ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، جس کے لیے عبادات کی، اب وہ اللہ ہمیں اپنی زیارت کرائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور وہ ایسی ہوا ہوگی کہ اس کے اندر ایک ایسا بھی ساز ہوگا، گنگناہٹ سی ہوگی کہ وہ جنتیوں کے سرور میں لذت میں اضافہ کر دے گی، اور ایسا ان کو سرور اور لذت محسوس ہوگی جیسے آج کل اللہ نہ کرے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی اس میں نا دھن کوئی ایسی ہے کہ اس کو جب تک نہ سنیں معاذ اللہ گانے کو تو تب تک جو ہے نا وہ ایک سکون سا محسوس نہیں ہوتا ویسے۔ تو ایسے جیسے دنیا والے لوگوں کو ان کی دنیا کے لوگوں کی بنائی ہوئی دھنیں، لوگوں کی بنائی ہوئی آواز، ترنم ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، سورۃ الرحمن پڑھیں، پھر اللہ خود تلاوت کریں گے اپنے کلام کی اور بندے سنیں گے، تو وہ آواز کیا ہوگی، وہ انداز کیا ہوگا؟ تو اللہ کا دیدار وہاں نصیب ہوگا۔ تو اللہ کیسے ہوں گے وہاں پتہ چلے۔ تو
کی شان ہی جیسے اس کی شان ہے ویسے بس. اور فرمایا کہ عن یسار ثلاث، 3 بار اپنی بائیں طرف دھتکار دے. یوں مطلب اپنی بائیں طرف دھتکار دے، جیسے زبان سے منہ کے ذریعے سے. ہمیں بس سے نہیں بتا سکتا کہ کس طرح دھتکار. اور یہ بھی یاد کریں کہ بعض لوگ کہتے ہیں دائیں طرف جو ہے نا وہ تھوک نہ ڈالا کریں، فرشتے کو لگ جاتے ہیں ماں. اور میں نے ایک دن اگلے دن مسئلہ کسی سے سنا، بندہ پوچھ رہا تھا بلسا کہ مسلح کے اوپر اگر استری پھیرے ہیں تو اس سے ہم نے سنا ہے کہ فرشتے جل جاتے ہیں. میں نے کہا بھی لوگ ایسے بھی مارکیٹ میں فرشتے آ گئے کہ جو استری سے جل جاتے ہیں. فرشتے تو ایسے ہیں انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جلا دیا، ان کو کچھ نہ وہ تو نورانی مخلوق ہے بھائی. تو بعض کہتے ہیں کہ مسلح کو اگر یوں لپیٹو گے تو وہ یوں ٹیڑھے میڑھے ہو جائیں گے فرشتے. ابھی یہ کیسے فرشتے ہیں کہ جو ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں؟ تو بھائی ایسے مسائل جو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں ان پہ کان نہ دیا کریں کہ مسلح کو یوں لپیٹو، اگر یوں لپیٹو گے تو ٹیڑھے ہو جائیں گے. تو ایسی بات نہیں. اب ایک مسئلہ میرے ذہن میں آ گیا. آج 22 رجب ہے. آج کنڈو کے حوالے سے ابھی مجھ سے نماز سے پہلے ایک ساتھی پوچھ رہا. تو دیکھیں بھائی کنڈے یا اس طرح کی رسم جو اسلام جن چیزوں کا طریقہ، جن چیزوں کا اصول قانون اسلام نہیں بتاتا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نہ کریں. اگر اسلام کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی پھر بھی یہ رسمیں یہ رواجیں کرے گا تو پھر اس کا جواب سن لو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث ہے. آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے بس وہ پھر اسی میں سے ہے. اگر یہودیوں کی مشابہت میں کنڈے بنا رہے ہو تو اسی میں سے، اگر عیسائیوں کی مشابہت کر کے وہ اس کی طرف کر رہے ہو تو اسی میں سے، یا کسی کی بھی بنا نہیں لیتا، کسی کی بھی آپ کر رہے ہیں، مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو من تشبہ بقوم فہو منہم. تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی بہن کی بیٹی حضرت امام حسین کے نکاح میں ہے. اتنے بڑے قریبی رشتے دار کی وفات پہ خوشی محسوس کرنا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک ایسی قوم آئے کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کرے، جو میرے صحابہ پہ طرز و تشریح کرے. آقا پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا نہ ان سے ان کے ساتھ بیٹھنا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہونا. بھائی ویسے اسلام کا قانون یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بائیکاٹ کرو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے مسلمان سے. لیکن یہاں پہ اسلام حکم کر رہا ہے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے مشکات کے اندر، مشکات شریف ایک مستقلی کتاب ہے، میں جس سے درس دیتا ہوں روزانہ، اسی میں مستند کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے. فرمایا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو میرے صحابہ میں عیب نکالیں گے، ان میں یہ تھا جی، ان میں یہ تھا جی، ان میں یہ تھا. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا بلا کسی تفریق کے رضی اللہ عنہم ورضوا، تو پھر میں زید عمر بکر کی کس کی ضرورت ہے کہ بھائی اللہ سے سوال کرے؟ اللہ نے جب کہہ دیا کہ محبوب اب ان کو خوشخبری سنا دی، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہو جائے. دیکھو بھائی میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا بھی کوئی نیک آدمی ہو نا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. غوث، قطب، ابدال، بڑے بڑے اولیاء کو آپ بلائیں یا ان کے پاس جائیں، آپ ان سے پوچھیں حضرت آپ بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بڑے نوافل اوابین کے پابند ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہوں گے، آپ سے تو اللہ راضی ہوں گے. وہ کہے گا نہیں بھائی کہاں، میں نے تو ابھی تک پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو، خاتمے پہ دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پہ دار و مدار ہے. پتہ نہیں کیا بنے میرا. میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، لیکن سنو صحابہ کرام میں سے کوئی عام چھوٹے سے چھوٹا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، چھوٹی سے چھوٹی قوم کا صحابی کھڑے ہو کے یہ اعلان دعویٰ کر سکتا ہے کہ لوگوں سن لو مجھ سے میرا رب راضی ہے. صحابہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں. تو ان کی وفات کے دن خوشی منانا یا اس دن کھانے تقسیم کرنا یا اس دن مٹھائیاں بانٹنا، یہ قطعاً اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ اسلام تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ تمہارا والد فوت ہو جائے اور اس دن تو مٹھائی بانٹو. اسلام تو دور کی بات ہے، معاشرہ بھی کچھ بیٹے پہ تھوک ڈالے گا کہ بدبخت باپ اس طریقے کو فوت ہوا اور تو اس دن مٹھائیاں تقسیم کر رہے. تو اس لیے صحابہ ہمارے خیر خواہ، باپ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے،
اس لیے معاشرہ کہے گا اسے کہ بھائی والد کی وفات پہ خوشیاں نہ منا، والد دنیا سے گیا اس دن کو تو خوشیاں منا رہا ہے کہ جان چھوٹی والد سے، ایسا نہ کیا۔ تو صحابہ ہمارے خیر خواہ ہیں، انہوں نے ہمیں دین پہنچایا، انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، انہوں نے ہم تک نماز کے طریقے پہنچائے۔ اہل بیت انہوں نے ہمیں کیسے کیسے مسائل، نماز کے طریقے اور یہ چیزیں ہم تک پہنچائی۔ تو صحابہ اور اہل بیت ہماری قلب ہیں، ہماری جان ہے، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے۔ اگر آج ہم اس دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو یہ دعویٰ تب ثابت صحیح ہوگا جب ہم صحابہ کو معیار حق مانیں۔ تو صحابہ معیار حق ہیں، اور حضرت امیر معاویہ وہ بھی بڑی عظمت والی۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی جب فضائل بیان ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ سن لو، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر بیٹا خراب ہو تو اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے 12ویں پارے میں چوتھے رقم میں حضرت نوح کا واقعہ ہے، جس میں نا اس کا بیٹا کہنے لگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنے لگا کہ یہ تو اماں کے گھر سے تندور سے پانی نکلا ہے، یہ مجھے کچھ نہیں کہتا، میں بچہ ہوں۔ باپ نے کہا ہمیں بے وقوف، یہ اللہ کا عذاب ہے، کس لیے آیا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا۔ تو اب جب وہ نافرمان ہوا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہوا، تو اس میں حضرت نوح کا قصور ہے۔ اسی طرح ایک اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم بدکار تھی اور ان کی قوم کا ساتھ دینے والی ان کی بیوی تھی۔ اللہ نے رات کو بتا دیا کہ آج رات اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے، آپ چلے جائیں اور اپنی بیوی کو نہ لے جائیں، اللہ کا حکم آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو کہہ دیا کہ بھی آج رات عذاب آئے گا، جو ماننے والے تھے چلو بھی تیاری کرو، آج رات چپکے سے نکل جانا ہے۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ پیچھے پھر کے نہیں دیکھنا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جب عذاب کی آواز آئے گی تو پیچھے نہیں دیکھنا۔ تو جب حضرت لوط کی بیوی تھی، اس نے دیکھا نا لوگ اٹھے، اس رات کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ جب وہ اٹھی تو اس نے کہا کہ اب کیا کریں، چاہ رہے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے تو بتا دیا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام بھی جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی جا رہے تھے، اور بیوی حضرت لوط کی بیوی یہ ایسی کوئی عورت تھی کہ جو لوطی فعل جو ہے برا فعل، اس کے لیے لوگوں کو بلا کے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں حملہ کرواتی تھی، یعنی سراسر دشمن تھی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ اور اس کے بڑے تفصیل میں واقعہ بھی ہے۔ تو بہرحال وہ جب جانے لگی نا تو پیچھے وہی تھی، آگے حضرت لوط، پھر ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، پیچھے وہی تھی۔ جب آواز آیا نا ان پہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو عذاب کیا آیا تھا کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پوری بستی کو اٹھوایا، ایسے پوری بستی کو اٹھوا کے آسمان پہ لے جا کے وہاں سے الٹا پھینک اور نیچے گرے، اور صرف یہاں تک عذاب نہیں رکا، اوپر سے پھر جب یہ نیچے گر رہے تھے تو اللہ نے ہر پتھر اس کے اوپر نام لکھ کے بھیجا، یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو جا کے لگے گا، یہ فلاں کو جا کے، اتنا عذاب ہو گیا۔ جب یہ آوازیں ہوئی نا عذاب کی تو ان کی بیوی نے پیچھے پھر کے دیکھا، جیسے ہی اس نے پھر کے دیکھا تو اس کے اوپر بھی وہ پتھر آ کے گرا اور وہ وہاں مر گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، کافرہ تھی، مشرکہ تھی اور ناپاک تھی یا گندی سوچ تھی، تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا قصور ہے نہیں بھائی۔ تو اگر یزید میں کوئی خامیاں اس میں ہیں، جی ہم نہیں کہتے کہ یزید نے یہ کام اچھا کیا ہو کہ امام حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جو ہے نا کربلا کا واقعہ ہوا تو یزید نے اچھا کیا، قطعاً ایسا نہیں۔ یزید نے وہ ظلم کیا ہے کہ تاریخ میں شاید ایسا ظلم نہ ہو، یزید نے وہ ظلم کروایا، لیکن اس میں یزید کی آڑ لے کر حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بنانا ہے، یہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی، اس چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اگلی حدیث کی انشاءاللہ